السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید بھی آپ کی اچھی گزری ہوگی۔ خیر، عید سے یہ 1-2 ایپیسوڈز بعد ہی آ رہے ہیں، لیکن ہم عید کے موقع پہ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو بات ہم کریں شہروں کی، تو شہر کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، اور مطلب ہوتا تو اگر ہم جیوگرافی کے حساب سے دیکھیں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، مگر ایک شہر کو بڑا یا چھوٹا وہ انسان کرتا ہے مطلب جو اس کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور مطلب کس قسم کا ٹیلنٹ وہاں سے آ رہا ہے اور کس قسم کی سوچ کے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہے ڈی خان سے، اور پیشے کے لحاظ سے یہ ایک وکیل اور ایک استاد ہیں، اور یہ شاعر بھی ہیں شوق کے لحاظ سے۔ تو السلام علیکم، اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ نے، اور ہم نے آپ کو بارش میں روکا، اور دوسری بات اسپونٹینیسلی آپ بھی بڑا ہمیں دیں گے انٹرویو۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کے تعارف سے، تو پہلے اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دیجیے دیکھنے والوں کو۔ السلام علیکم، میں سب سے پہلے اپنے سامعین کو اور اپنے ناظرین کو ویلکم کرتے ہوئے سلامتی ان پر بھیجتا ہوں، اور سائڈ بائی سائڈ اپنے اس ہوسٹ کا میزبان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ اور ہمارے درمیان ایک برج کا کام کر کے آپ کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن قائم کیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پروفیشن کے اعتبار سے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی لیول پر قانون کی تعلیم بھی لوگوں کو، اپنے طلباء کو ان سے مزین کرتا رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک بچپن سے وہ اکثر مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ایک وکیل بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں اور سائڈ بائی سائڈ آپ شاعر بھی ہیں، تو آپ یہ ان 2-3 جو شعبے آپ نے چنے ہوئے ہیں ان کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال مجھ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شاعر کیسے بنیں؟ تو اس تناظر میں میرا اکثر یہی جواب رہتا ہے کہ ہماری اس سخن کاری کی جو فیلڈ ہے اس میں شاعر بنتا نہیں بلکہ شاعر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ خالق کونین کی طرف سے ہر انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں وہ پروردگار اپنے مزاج کے تحت ودیت کر دیتا ہے، تو اس خالق کونین نے ہمارے اندر ایک شاعری کی، اور شاعر کے ساتھ ایک مزاج کی اٹیچمنٹ جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شاعر کو حساس ہونا چاہیے، اور یہ حساسیت ویسے تو ہر انسان کے اندر احساس پایا جاتا ہے، لیکن شاعر جس نگاہ سے یا جس احساس سے معاشرے کے اندر پنپنے والے جو مختلف قسم کے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں اس کی نگاہ اور ایک عام انسان کی نگاہ میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ تو وکالت کے لحاظ سے چونکہ تعلیم سے میری ویسے ایک وابستگی اور ایک شغف رہا ہے کہ مجھے تعلیم دینا اور تعلیم کا حصول یہ میری زندگی کا آرٹ موسٹ رہا ہے، تو اس تناظر میں نے اپنے اسی ڈیرہ اسماعیل خان سے گریجویشن کیا، جبکہ اپنی ابتدائی تعلیم میں نے پشاور جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت بھی ہے وہاں پر میرے والد صاحب کی گورنمنٹ جاب تھی، تو اپنے ابتدائی ایام میں نے اپنی پرائمری کی کچھ ایجوکیشن وہ ضلع پشاور سے حاصل کی ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد والد صاحب کی ٹرانسفر کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ ہمارا آبائی ضلع بھی ہے، تو یہاں پر آ گئے، تو باقی میں نے اپنی تعلیم گریجویشن تک یہیں حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا ایک ہمارے ڈی خان کی سرزمین پر احسان ہے گمبد یونیورسٹی کا۔ صحیح۔ تو یہاں پر چونکہ یہ دور افتادہ علاقہ تھا تو یہاں پر گمبد یونیورسٹی تھی، تو یہاں کے طلباء کو یا تعلیم کے جو حصول کے لیے سرگرداں رہتے ہیں ان کو باہر ضلعوں میں جانا تھوڑا سا اپنے خارجی اخراجات کے اعتبار سے اور دوسرا تکلیف کا بھی سلسلہ باعث ہوتا تھا، تو ہمارے چونکہ ڈی خان میں یونیورسٹی قائم ہو گئی تو میں نے پھر یہیں پر گمبد یونیورسٹی کے لاء کالج میں LLB کے لیے ایڈمیشن لیا۔ صحیح۔ 3 ایئر کورس تھا، وہاں سے ہم نے لاء کی جو ہے نا وہ ڈگری حاصل کی۔ بالکل۔ اور دین اس کے بعد میں نے اپنی ڈسٹرکٹ بار ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ علم کے ساتھ میری جگانگت بس یہ اسے کہیں کہ میری سرشت میں ہے، تو پھر اسی یونیورسٹی میں میں نے باقاعدہ طور پر اپلائی کیا اپنی لیکچرشپ کے لیے، تو انہوں نے مجھے وہاں پر انگیج کر لیا۔ تو میں اسٹل ناؤ جو ہے ابھی تک گمبد یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا وہ وزٹنگ فیکلٹی کے اعتبار سے وہاں قانون کی تعلیم دیتا ہوں۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پرائیویٹ لاء کالج تھا، فرنٹیئر لاء کالج، تو ادھر میں نے کچھ عرصہ بطور پرنسپل سیٹ پر بھی کام کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ بس آہستہ آہستہ اب وہ تعلیم دینے والا اور وکالت چونکہ یہ تو اب میری زندگی کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا میرے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ سے یہ جو شاعری ہے، شاعری کے تناظر میں مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا
تو اس ٹائم میں نے اپنی زندگی میں ایک پہلا ایک بکھرا ہوا اور بغیر کسی حدود و قیود سے ماوراء جو ہے نا کچھ ایسے الفاظ میں نے جوڑ کر اپنا ایک شاعری میں ایک ابتدائی طور پر اپنا حصہ جو ہے نا ڈالا تھا. لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ چونکہ کوئی بھی چیز اپنی ابتدا میں وہ کامل نہیں ہوتی, اس کو اکملیت یا اس کو پختگی کا مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اور اس کی لگن آپ کی وہ درکار رہتی ہے. بالکل. تو وہ میں نے اپنا اس کے ساتھ شاعری کو جو ہے نا اس کی ایک پالش کرنے کے حوالے سے اپنی جدوجہد اپنی لگن مسلسل اس کے ساتھ جاری رکھی. صحیح. تو ماشاءاللہ پھر قدرت جو ہے نا وہ کسی کی محنت کو رائے گاہ تو نہیں کرتی, تو اس کا مہربانی اس کا یہ سزا انہوں نے مجھے یہ دیا کہ میں آج ایک کتاب کا جو ہے نا وہ مصنف بھی ہوں. صحیح. اور اپنی دوسری کتاب بھی میری ابھی زیر طباعت ہے. اور یہی معاشرے کے جو لوگوں کے احساسات اور جذبات یا جو ہم اس معاشرے کے اندر لوگوں کے رویے یا نیچر کے اعتبار سے جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں بس اپنی شاعری میں جو ہے نا وہ لوگوں تک اپنے نظریات پہنچاتے رہتے ہیں. زندگی مطلب شروع ہوتی ہے تو بچپن ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا. تو آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں اصل میں اس طرح ہے کہ آپ نے بچپنے کا ذکر کیا تو بچپنے کے ساتھ جو متصل چیز ہے وہ ہے آپ کا شعور. بالکل. تو شعوری کیفیت میں ڈھلنا یا شعور کا پختہ ہونا اس کے لیے یہ ایک نیچرل فنامنا میں وقت درکار رہتا ہے. اب جب سے میں نے اپنے طور پر سمجھ بوجھ حاصل کی اور مجھے یہ پتہ چلنے لگا معاشرے کے اندر کہ زندگی میں مختلف رویے, ظاہری بات ہے جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں ماں باپ آپ کے پہلے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے. دین اس کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ کے والدین کے بہاف پر آپ کے نانے حال اور دادے حال وہ جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں ان میں پھر آپ کی انٹریکشن قائم ہوتی ہے. اس تناظر میں پھر انسان اسی جو ہے نا فورم سے اسی کو اسٹیپ بنا کر آگے جو ہے نا مزید زندگی میں وہ اپنے پر جو ہے نا وہ پڑھاتا ہے. تو بچپنی اعتبار سے چونکہ اب میں زیادہ اپنے بچپن کو تو اتنا زیادہ وہ محسوس کرنے سے تو قاصر رہا نیچرل فینامنا میں, جہاں تک مجھے کچھ پتہ چلتا ہے تو اپنے والدین کی محبت, اپنے دادے حال نانے حال وہ جو رویے تھے تو ان تمام کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی اتنا سخت گیر رویہ, ہر کسی نے محبت ہی جو ہے نا بانٹی ہے اور محبت کے ہی دامن نے مجھے سمیٹ کے رکھا ہے. تو اسی وجہ سے ہی میرے اندر آپ اگر میری شاعری کا تھوڑا بہت اگر مطالعہ آپ نے کیا ہو یا آپ کریں تو اس میں آپ کو محبت کا عنصر جو ہے نا گاہے بگاہے آپ کو مختلف غزلیات اور آزاد نظم یا نظم کی صورت میں وہ آپ کو بھرتا ہوا نظر آئے گا. تو میں نے اپنے اندر جو چیز اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے بزرگوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے جس چیز کا حصول کیا اسی کو پھر میں نے اپنی شاعری کے ضمن میں کرتاس پر بکھیر کر لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو آشکارا کر دیا. اچھا, ڈی خان جیسے چھوٹا سا شہر ہے تو اس میں اسٹارٹ میں آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے؟ ڈی خان کے حوالے سے چونکہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈی خان ماضی کے تناظر میں ایک بیکورڈ ایریا تھا. بالکل. لیکن چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی سروس کی وجہ سے کچھ میں نے اپنے ابتدائی دورانیہ زندگی کا وہ پشاور جیسے سٹی میں بھی گزارا ہے جو کہ بگ سٹی کے نام سے جانا موسوم ہے. تو وہاں پر تو فیسلٹیز آلموسٹ جو ہے نا وہاں پر تھیں. لیکن اگر ایک جنرل سینس میں اپنے آپ سے ہٹ کر اگر ایک معاشرتی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ڈی خان میں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی جو نظریات آپ کے اندر جنم لیتے ہیں, ظاہری بات ہے اس نظریے کو آپ اپنے تئیں تو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس نظریے کو پختگی دینے کے لیے اس کو شیئر کرنا آپ کے لیے لازم ہوتا ہے. بالکل. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ وہ اپنے نظریے کو معاشرتی اعتبار سے کچھ ایسی شخصیات کچھ ایسی با علم شخصیات جب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ میں جا کر کسی کے ساتھ اپنے ان فیلنگس کو اپنے نظریات کو شیئر کروں یا ڈسکس کروں, تو یہاں پر ڈی خان میں جب ہم نے وہ سنبھالا تھا تو اس ٹائم یہ بہت بڑا مجھے اپنے طور پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسا ذہن جو ہے نا میسر نہیں آیا کہ جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو جو ہے نا اپنے نظریات کو شیئر کر کے ان کو مزید جو ہے نا بوسٹ اپ کر سکیں یا ان کو پختگی کی جانب بڑھا سکیں. جی. تو آپ کا زندگی کا پہلا پیشن کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے بچپن میں کوئی اور شوق ہوتے ہیں لیکن مین پیشن کیا تھا آپ کی زندگی میں, کیا بنوں گا میں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چونکہ دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک نیچرلی چونکہ یہ ایک نیچرل خدا کی طرف سے چونکہ خدا نے معاشرے کے اندر انسان کی جو مختلف قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو ڈیمانڈز کو فل اپ کرنے کے لیے خالق نے ہر انسان کو مرد و زن کی صورت میں خاص قسم کی سائیکی پر اس کا وہ خمیر اٹھایا ہوا ہے خالق کونین نے.
تو اگر سارے کے سارے اگر وکیل بن جائیں تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں گیٹ اپ ڈریس میں رہنا، تو پھر ہمارا ٹیلر ماسٹرنگ کا کام کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے ہمیں اپنے ہیئر کٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ بھی ہمارا سسٹم مینٹین چلانا ہے، اگر سارے کے سارے جو ٹیلر ماسٹر بن جائیں تو پھر ہیئر کٹ کون ہوگا جی؟ ظاہری بات ہے ابھی ہمیں اس کے لیے اپنے جسم کے لیے جوتے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر سارے کے سارے جو اگر ہیئر کٹر بن جائے تو پھر کارنر کون بنے گا جی؟ تو خدا نے نیچرلی اعتبار سے جو ہے اگر ہم ظاہری بات ہے اگر سارے کے سارے کابلر بن جائے تو آپ کو ایک مکان بنانے کے لیے ایک رہائش کے لیے صورت ایک ریزیڈنس چاہیے، تو ریزیڈنس کو کنسٹرکٹ کون کرے گا؟ تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک معمار چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے ہر انسان کی ایک جدا سائیکی ہے جس پر وہ خالق کونین نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو میرے جو نظریات تھے یا میرے اندر جو ایک میں آپ کی اپنی جو آپ نے سوال کی اس تناظر میں اپنے اندر والی کیفیت بتاؤں کہ بھئی میں اپنے طور پر کیا چاہتا تھا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری جو خمیر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں علم کے حصول کے لیے سرگرداں رہتا ہوں۔ تو شروع میں بھی میرا شوق یہی تھا کہ میں کسی ایسے پروفیشن یا کسی ایسی فیلڈ کو جو ہے نا وہ چوز کروں گا جو پھر قدم بڑھاؤں گا کہ یہاں پر علم کا جو ہے نا ہر طرف جو ہے دور دورہ ہو اور علم شخصیت کے ساتھ میری آگاہی یا ان کے شناسائی رہے۔ تو اس تناظر میں جو ہے نا وہ چونکہ میری اندر کی تڑپ تھی تو اس تناظر میں جیسے آپ دیکھیں کہ میرے سامنے جو ہے نا آپ کے سامنے ہے کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، یہ بھی پروفیشن ہے کہ علم والا پروفیشن ہے۔ سائڈ بائی سائڈ اگر میری تعلیم کی صورت میں اگر وہ یونیورسٹی لیول پر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ تعلیم درس و تدریس وہ بھی علم کے ساتھ ہے، اس طرح شاعری جو ہے یہ بھی ایک نظریات اور علم کے ساتھ کا تعلق ہے۔ تو میرے اندر کی جو تڑپ تھی نا وہ اسی نسبت سے مختلف 2-3 فیلڈز کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ میری شخصیت کو وہ چیز وہ کام حاصل ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا مطلب ہم نے نارملی جیسے میں بھی ظاہر ہے ایک ایسی ایج میں ہوں کہ اب اپنے کریئر چوز کرنا ہے، تو نارملی ہوتا ہے کہ والدین کا تھوڑا انفلوئنس رہتا ہے ان پر، مطلب ان کو سجیشنز دیے جاتے ہیں اور مطلب انہیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں، آپ کا ذہن یوں ہے آپ اس فیلڈ میں جائیں۔ تو آپ کا جو مطلب اب جو پروفیشن ہے یہ آپ پہ انفلوئنس کیا گیا تھا یا پھر بائی چوائس ہی ہے؟ ہاں جی، تو وہ جو یہ آپ کا انفلوئنس والی جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو اس کی زندگی کی تعمیری اعتبار سے اگر آپ اس کو انفلوئنس دیتے ہیں تو انفلوئنس کے معنویت کی لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کسی پر اثر ڈالنا، کسی کو اثر پذیر کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے اثر پذیر ہو جائے یعنی آپ کے زیر اثر آ جائے تو دین اٹ مینز کہ وہ اس کے اندر جو ایک نیچرل اس کو جو ڈیمانڈز اس کو فطرتی اعتبار سے اس کے اندر جو ہوتی ہیں نا اٹ مینز آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ڈیمالش کر دیا، ان کو آپ نے دبا دیا ہر زاویے سے۔ تو میرے اس پروفیشن میں آنے کے لیے میں کسی سے کوئی کسی کے زیر تسلط یا کسی کے اثر رسوخ یا انفلوئنشل میرے پر کوئی ایسا کنڈیشن نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ وہ میری ایک خمیر میں ایک علمی بصیرت کے اعتبار سے ایک تڑپ جان رکھی گئی ہے نا، تو اس تناظر میں یہ میرے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ میں نے اپنی ذاتی چوائس پر جو ہے نا اپنی ذاتی اعتبار سے چونکہ یہ فیلڈ ساری کی ساری علم کے ساتھ مربوط ہے تو اس تناظر میں جو ہے نا میں نے اس فیلڈ کو اس لحاظ سے چنا ہے جی، بجائے کسی کے انفلوئنس میں آ کر۔ ہر انسان کی ایک زندگی میں ایک شخص ہوتا ہے جو انسپریشن ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں کون تھا انسپریشن؟ اچھا بات اس طرح ہے کہ آپ نے جب انسپائریشن کی بات کی تو اس میں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی شخصیت ہی آپ اسے امپریس ہو اور اس میں آپ انسپائر ہو کر اپنے جو ہے نا لائف کا کیریئر کا اس کی تعمیر یا اس کے آغاز کر دیں۔ مختلف قسم کے کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں، کہیں پر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مرحلے سے آپ گزرتے ہیں کہ وہ مرحلہ آپ کو اتنا زیادہ امپریس کر جاتا ہے کہ آپ اسی کی لے میں جو ہے نا وہ گمزدہ ہو جاتے ہیں جی۔ تو وہ شخصیت کے اعتبار سے مجھے کوئی ایسا شخصیت سے نہ پالا پڑا ہے اور نہ میں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی لائف کے اس کیریئر کے آغاز کی صورت میں کسی شخصیت کو سامنے رکھا۔ ہاں ایک اور بات وہ بڑی اہم ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جسے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ چونکہ میری زندگی کی خمیر میں تڑپ جو ہے نا علم کے لحاظ سے ہے تو مجھے جس شخصیت سے، جس حادثے سے، جس واقعے سے، جس کتاب سے، جس جگہ سے جو ہے نا مجھے علم کی کوئی بو نظر آتی ہے نا میں اپنی قدم اس جانے بڑھا دیتا ہوں۔ اچھا پاکستان کا جو اب آپ کی جیسے پروفیشن کی طرف آتے ہیں تھوڑا، تو پاکستان کا جو لیگل سسٹم اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ ہمارے لیگل سسٹم کے اب آپ نے سوال کچھ ایسا مشکل کر دیا کہ یہاں پر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میں جواب دینے سے قاصر ہوں تو یہ بات اچھی ہوگی بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح، لیکن میں پھر بھی آپ کے سوال کو اہمیت دیتے ہوئے آپ کو تھوڑا بہت اس کی جانب جو ہے نا اس میں تھوڑا سا اپنی روشنی ڈالتا ہوں اپنے لیگل ویژن کے اعتبار سے۔ ہر ایک جو بھی اقدام اٹھایا جاتا ہے اس کے پرو اینڈ کنٹرا اس کے امپیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر اقدام اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کوئی قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب چونکہ انسان ہے تو آریز ہیومن ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. بالکل. اب انسان جو بھی کام کرے گا, جو بھی اقدام اٹھائے گا, یا فکری اعتبار سے جو بھی کوئی چیز ڈیولپ کرے گا, جو کوئی قانون بنائے گا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے تناظر میں جو وہ وقت ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, جو سرکمسٹانسز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس قانون کے لیے, وہ بنا تو دیے جاتے ہیں, لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جو چیز مرز وجود میں آ جاتی ہے, جس مقصد کے لیے بن رہی ہے, اس کو ہر زاویے سے ہر پہلو اس کو کور کر سکے. بالکل, یہ ناممکن سی بات ہے جی. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے پرو اینڈ کنٹرا, اس کے اثرات جو ہے نا, وہ امپیکٹ وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے, پاکستان کے لیگل سسٹم میں اگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں, اس کے اندر فلاس جو ہے نا, پاکستان کے قانون میں کوئی فلاس نہیں ہے, لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, چونکہ امپلیمنٹ تو ہم نہیں کرنا ہے نا, ہم انسانوں نہیں کرنا ہے, ہمارے ان اداروں نہیں کرنا ہے. تو میں یہ اپنے اس آج کے اپنے آپ اس انٹرویو سے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی, کہ وہ جو قوانین جو یہ بناتے ہیں, چونکہ لا ہمیشہ بنایا جاتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل, ٹھیک ہے, پبلک ہے کہ ریاست جس کے اندر دن بدن جو ترقی کر سکے. تو قانون کی تو آلموسٹ اس کی تھیولوجی یہی رہتی ہے. تو جب قانون اسی مقصد سے بنتا ہے تو اس کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے اثرات کیوں نہیں مرتب ہوتے. تو اس کا مقصد یہ ہو کہ قانون اپنے تئیں برا نہیں ہے, قانون ٹھیک ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا, وہ جہاں پر آپ تھوڑی بہت وہاں پہ لینینسی اگر کریٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کہ اس کے پرو امپیکٹ کم آنا شروع ہو جاتے ہیں, کنٹرا امپیکٹ جو ہے اس کے زیادہ آنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اگر اس قانون کی جس بنیاد پر وہ قانون ڈیولپ ہوا ہے, اگر بائن اسی فلسفی کو اور اسی تھیولوجی کو سامنے رکھ کر اور اس کو بائن اسی پرپس کے لیے اور اسی مقصدیت کے تحت اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کنٹراڈکشن کنڈیشن بہت کم ڈیولپ ہوگی, بلکہ اس کے اچھے اور مثبت اثرات زیادہ مرتب ہوں گے. اور پھر یہ ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے مثبت نہیں آئیں گے. جب امپلیمنٹ کریں گے تو لازمی بات ہے, چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹوارس ہیومن ہے, وہ ہر لحاظ سے تو مکمل نہیں ہوگا قانون. تو اس کے پھر وہ جو بہت ہی قلیل نوعیت کے آپ کے سامنے جو اس کے نیگیٹو پوائنٹ, جو اس کی کوئی ایسی تنقیدی حیثیت سے کوئی باتیں اگر ابھرتی ہیں, تو پھر آپ جو ہے اسی تناظر میں دیکھ کر ان کی دوبارہ ریفارمیشن کر کے پھر اس قانون کو رینیٹ کر دیں. جو کوتاہیاں اب ہوئی ہیں وہ نیکسٹ ٹائم وہ نہ دہرائے جائیں. تو پھر جب وہ اس کو اس طرح وہ پالش ہو جائے گا, ریپالش, تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ گائے بگائے 2-3 دن اس کے ایفرٹ کے بعد وہ قانون آپ کو اتنا مضبوط, اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کے ہر لحاظ سے اچھے جو نتائج آپ کو مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. جی اچھا, اب بات ہیں آپ کی جو علم کی, وہ کیا کہتے ہیں, سفر کی جو جہاں سے آغاز ہوا, کیونکہ چونکہ آپ خود بھی اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے اور اب آپ استاد ہیں, تو آپ کو تب کے جو ٹیچرز ہیں ان میں اور آج کے ٹیچرز میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ خوبصورت بات آپ نے کی ہے. دیکھیں, جو بھی تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے, وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بہت سی ڈگریاں لے کر ہنر پہ دست رس پا کر, بہت سی ڈگریاں لے کر ہنر پہ دست رس پا کر, کسی مفلس کا درد دل اگر آنکھوں سے پڑھنے سے جو قاصر ہو تو جاہل ہو. بے شک. علم کی جو اصل مقصدیت ہے, آپ کا سوال چونکہ ماضی اور اب کے حالات کی جو ٹیچنگ سسٹم تھا, جو ٹیچرز کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو ان کا جو تعلیم کے فراہم کرنے میں جو ان کا جو ایک طریقہ کار تھا, اس نظر میں آپ نے مجھ سے اس کے تقابلی جائزے کے وجہ سے سوال کیا ہے. تو پہلے والے جو ٹیچر تھے وہ تندہی سے کام کرتے تھے, بالکل, چونکہ وہ خود با علم ہوتے تھے. تو ظاہری بات ہے جی کہ اگر آپ اپنے طور پر با علم ہوں گے تو جو چیز آپ کے اندر پنپ چکی ہوگی, آپ اسی کو آگے بھی ویسے ہی انداز میں آگے پروموٹ کریں گے, جی آگے ترویج کریں گے. بالکل. تو وہ لوگ جو تھے جنہوں نے, جہاں پر اتنی فیسیلیٹیشن نہیں تھی لائف کے اندر, جس طرح ابھی آپ کمکموں کے نیچے اور آپ کو نیٹ فیسیلیٹی ہے اور بکس آپ کو ہر فورم پر جو ہے نا ڈور اسٹیپ پر ایوری تھنگ جو ہے نا اویلیبل ہے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کے پاس علم کا فقدان ہے. ٹھیک ہو گیا. اور علم کے لحاظ سے میں نے اس لیے فقدان کہا ہے کیونکہ علم کی اصل مقصدیت ادب ہے, اخلاقیات ہے. اور آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آپ نیٹ, یہ گوگل اور یہ فیس بک اور ٹویٹر اور ایمو اور مختلف قسم کے ایسے جو ہے نا آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے نا علم کے اصول کے لیے مختلف ایسے یوٹیوب ہو گیا آپ کو اویلیبل ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ حاصل تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو آپ جو فیلئر کر رہے ہیں, جو نقصان ہو رہا ہے, وہ ناکامی کی جانب یہ ہے کہ آپ سے اخلاقیات اور ادب کے تقاضے چھوٹتے جا رہے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ چیز بھی تو ہے نا کہ لوگوں کا آج کل انٹریکشن ہی کم ہے, تو اب جو بندہ انٹریکٹ نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ, وہ پھر جب جائے گا بعد میں اس کو تو ادب ویسے ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کبھی بات کی نہیں ہے, ایکسپوجر ہی نہیں ملا. دیکھیں نا, میں آپ کو اس جانب آتا ہوں, اس ناظر میں یہ ہے کہ اب آج کل لڑکے جو ہے نا, جس طرح ابھی اب سیٹ اپ جا رہے ہیں کہ آج کل آپ یہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. بالکل. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا کیا علم ہے, خالق کونین کا تو علم آپ سے پتہ نہیں, آپ تو تقاضا نہیں کر سکتے. جب خدا نے قرآن حکیم کو قلم اور کتاب کی صورت
صورت میں نازل کیا ہے. تو اٹ مینس یہ ثابت ہو گیا کہ روز ازل سے لے کر اب تک اگر اہمیت ہے تو وہ قلم اور کتاب کی ہے. آج آپ دیکھیں کہ سارا کام اسٹوڈنٹ کو ٹاسک ملتا ہے تو وہ سارے کا سارا فیس بک پر کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے اس کی پرنٹ نکال کر اور ٹیچر کو سبمٹ کرا دیتا ہے جی. لیکن وہ اس نے وہ 12 صفحے تو اس نے کلیکٹ کر لیا, جب 20 پیجز اس نے حاصل کر لیے, لیکن اس کے پاس علم نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے, اس نے بلب تو بڑھا دیا لیکن وہ علمی بصیرت سے محروم رہ گیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ اپنے آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم کے حصول سے قلم اور کتاب کی اہمیت کو بڑھائیں زندگی کے اندر علم کے حصول کے لیے. نیٹ سے علمی اعتبار سے معلومات اخذ کر سکتے ہیں, لیکن کلی طور پر اپنے آپ کو اس کو علم کا محور بنا کر اس پر اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر دینا کہ ہمیں سارا علم یہ دے گا, تو یہ آپ کی پاسبلٹی نہیں ہے, یہ ناممکن سی بات ہے جی. اور طالب علم جو پرانا تھا اور آج کے طالب علم میں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھیں نا جی, آپ کی بات تو واضح ہے نا کہ ظاہری بات ہے یہ بات تڑپ کی ہوتی ہے. اصل علم کا حصول جو ہے ایک تڑپ کی بات ہوتی ہے. اب جب آپ علم گھر میں بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو مکتب ہے نا, مکتب کی جانب قدم بڑھاتے ہیں, آپ کے والدین آپ کو کسی درسگاہ کی جانب قدم بڑھاتے ہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کی صرف اور صرف کتاب کو پڑھنا مقصود نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ماحول کا کافی. آج آپ دیکھیں کہ آپ گھر کے کونے بیٹھ کر آپ کو کہاں کوسوں دور بیٹھ کر ایک آدمی جو ہے نا لرنڈ آپ کو لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, آپ نے کہا, لیکن وہ آپ اس کی باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن آپ علم نہیں ہو رہے, چونکہ آپ جب چل کر جائیں گے, کچھ ایفرٹ کریں گے, آپ کی وہ جدت ہوگی اس چیز کو حصول کے لیے, تو وہ چیز اصل میں اس میں کار فرما ہوتی ہیں. آج آپ کو گھر بیٹھے اگر چیز آپ کو مل جائے بغیر محنت کے, بغیر کسی کوشش کے, تو اس لیے تو خدا نے یہ قرآن میں کہا کہ القاسم حبیب اللہ, محنتی خدا کا دوست. یہ محنت کیا ہوتی ہے جی؟ محنت مشقت ہے, وہ آپ چاہے فکری اعتبار سے کریں یا جسمانی اعتبار سے کریں, وہ کریں گے تو تب آپ کو اس کے کوئی اچھے سے ریزلٹ ملیں گے جی. تو پہلے والے طالب علموں میں آپ اپنے آبا کی اگر وہ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر اتنی زیادہ, تو آج اس طرح درس ڈور جو ہے نا آپ کو گائے بگائے اسکول اور مکتب اور کالج ملتے ہیں, وہاں تو پہلے کہیں جو ہے نا وہ ضلعوں کی صورت میں وہ کالج یا کوئی اسکول جیسے سسٹم ہوا کرتے تھے, اور ہمارے آباء و اجداد پیدل یا سائیکلوں پر جس اعتبار سے دور اتنا ٹائم لگا کر علم کے حصول کے, کیوں کہ وہ جو تڑپ ہوتی تھی نا جاتے تھے, تو ظاہری بات ہے ادھر وہ اتنا ٹائم کنزیوم کر کے جب جاتے تھے, ان کی جو تڑپ ہوتی وہاں پر ان کے حصول کے لیے وہ تڑپ پیچھے اصل فیکٹر وہ کام کر رہا ہوتا تھا, تو وہ ان سے جو چیز اخذ کرتے نا وہ ان کے اندر تقویت پاتی تھی. تو آپ دیکھیں نا کہ پرانے ٹائم کا اگر کوئی میٹریکولیٹر آج آپ کا جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی لیول کا, تو وہ اس کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتا. ڈگری تو آپ کے پاس مضبوط ہے لیکن علم ان کے پاس مضبوط ہے. وہ اس کی اور وجہ یہ بھی ہے نا کہ مطلب سوسائٹی کا اس میں تھوڑا قصور ہے کہ بچے کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ پڑھو, لیکن وہ پڑھنے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ایک تو آپ کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی, آپ کو پڑھ لگے گی, اور دوسرا یہ کہ آپ کا مطلب نوکری اچھی لگ جائے گی. میں پوائنٹ کی جانب آ رہا ہوں جی. پہلے جو تعلیم ہے وہ تعلیم اصل میں آپ کو علم کے حصول سے آپ کو با علم ایک انسان ڈیولپ کرنا مقصود تھا, لیکن آج کل جو تعلیم کی مقصدیت ہے نا وہ آپ کے اندر والا انسان تعمیر کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہ معاشرتی اعتبار سے جو ایک بیس لیس نگاہ, جو ایک کسٹمری پوزیشن ڈیولپ ہو چکی ہے کہ بھائی آپ کی تعلیم اچھی ہوگی, آپ کو جاب اچھی ہوگی, آپ کو گھر اچھا ہوگا, تو دین آپ کو جو ہے نا وہ نکاح کرنے میں جو ہے نا اچھی فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہوگی, آپ کو کوئی جاب بھی مل جائے گی. تو پیچھے چونکہ آپ کے اندر والی جو علمی بصیرت, وہ علمی بصیرت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے ایک ظاہری سینیریو کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تقدو تو کر دی, وہ آپ نے حاصل کر لی ہیں, لیکن چونکہ وہ جو بیس تھی نا وہ بیس آپ کی کمزور رہ گئی ہے, تو وہ آپ کو اسی کمزور بیس کی صورت میں وہ آپ کو زہری چمک والی چیزیں اور وہ چیزیں وہ تو آپ کو حاصل ہو جائیں گی, لیکن اصل جو آپ کی زندگی کا ایٹموسفیئر نا اس سے آپ دور ہو گئے ہیں. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا آپ کو پاکستان کے اندر یہ ادارے بیسیکلی لا خراب نہیں ہے, یہ ادارے کیوں آپ کو ڈاؤن فال کی جانب جا رہے ہیں؟ یعنی وہ لوگ بڑی بڑی ڈگری تو لے چکے ہیں, ان تک آ چکے ہیں, لیکن ان کے پیچھے اس ڈگری پیچھے جو اس کی اصل مقصدیت تھی نا وہ ڈگری ان کے پاس صرف پڑھانا ہے, لیکن وہ علمی بصیرت نہیں ہے. کریٹو تھنکرز آ ہی نہیں رہے. وہ کچھ ان کی صورت میں چونکہ دیکھیں نا آپ ہر چیز اپنے اثر سے پہچانی جاتی ہے. اب آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ ایک پانی کا گلاس پیے اور آپ کی پیاس نہ بجھے, تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پانی نہیں پیا کیونکہ اس سے آپ کو پیاس نہیں بجھائی نا. بھائی آپ جو ایک ادارے میں صبح سے 8 سے لے کر اور 4 بجے تک ڈیوٹی دیتے ہیں, یا ایک اس کو منتھلی بیسس پر اگر محیط کر دیجیے اگر سال کے اوپر, اور پھر ادارہ بھی ابھی آپ کا جو ہے ترقی نہیں کر پاتا, تو اٹ مینس کہ اس کے فلاز ہیں نا اسی صورت میں جی. اچھا, آج کا جو وکیل ہے, مطلب جو ایمرجنگ وکیل ہے, اس کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اور یہ بھی ایک سوچ رکھی جاتی ہے آج کل, 2 مطلب ایسی فیلڈز ہیں, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جو کچھ نہیں کر سکتا یا تو وہ ایک فنکار بن جاتا ہے یا پھر وہ وکیل بن جاتے ہیں. دیکھیں دوست, بات اس طرح ہے کہ آپ نے لفظ جو وکیل استعمال کیا, یہ بیسیکلی خالق کونین کا صفاتی نام ہے الوکیل. بالکل بے شک, اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کارساز, کام بنانے والا. ایگزیکٹلی ہاں. لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اصلاح کرتا جاؤں,
ہمارا جو برٹش لا جو پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، پاکستان کے اندر زیادہ تر برٹش لا امپلیمنٹ ہے. برٹش لا میں چونکہ یہ وکیل ہے عربی زبان کا لفظ اور برٹش کی لینگویج جو انگلش ہے، ٹھیک ہے، تو لغت کے چونکہ میں ایک شاعر بھی ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو باریک بینی لغت کے اعتبار سے اس کو آپ کی تشریح کر کے آپ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے وکیل، تو اس کی چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کارساز. اور ہمارے جو برٹش لا ہے وہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیگل پریکٹیشنر. ٹھیک ہے، لیگل پریکٹیشنر یعنی ایسا آدمی جو کہ برٹش لا کی ایک جوڈیشل فورم میں جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے وہاں پر اس کی پریکٹس کرنے کا جس کے پاس ایک اجازت نامہ ہو اس کو لیگل پریکٹیشنر کہا جاتا ہے. اور ان دا سیکنڈ سینس اس کو لیگل کونسل کہا جاتا ہے، جو آپ کو اس لا کے تحت جو مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں جو آپ اس لیگل پریکٹیشنر سے رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، آپ کو مشاورت دیتا ہے. تو لیگل کونسل یا لیگل پریکٹیشنر، یہ جو وکیل ہے لفظ، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ ہمارے لیے وکیل سوٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وکیل جو ہے چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے کارساز، کام بنانے والا. اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی ایک اگر جوڈیشل آفیسر کے سامنے دو پارٹیز اگر ٹھہری ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر دونوں وکیل ہیں تو اس میں تو ظاہری بات ہے ایک اگر رائٹ سائڈ پر دوسرا رانگ سائڈ پر ہے آٹومیٹیکلی، تو پھر اگر وہ رائٹ سائڈ والی کام بنانے والے اور رانگ سائڈ والے کام بنانے والے تو یہ لفظ وکالت تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام جو ہے نا اس پر نہیں جچتا جی اس حوالے سے. تو وہ لیگل پریکٹیشنر کی صورت میں یا لیگل کونسل کی صورت میں یا سالیسیٹر کی صورت میں جو ان کے اوپر لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا کہ بھئی وہ جو موجودہ جو وکیل ہیں یا جو لیگل پریکٹیشنر ہیں یا جو ماضی والے جو لیگل پریکٹیشنر ہیں ان کے درمیان اس میں آپ فرق کی صورت میں مجھ سے یہ گردانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ایک سوچ آج کل پریویل کری نا کہ ہاں کہ ہم لیگل پروفیشن کیوں یہ چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حکومت کے 3 بیسک ادارے ہیں. فرسٹ آف آل ہے لیجسلیچر، سیکنڈ ون ہے ایگزیکٹو اور تھرڈ ون ہے جوڈیشری. لیجسلیچر کا معنی ہوتا ہے اس کے فنکشن ہے ملک کے لیے، اسٹیٹ کے لیے قانون سازی کرنا. ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اسی قانون کو جو لیجسلیچر بناتی ہے اس کو اس لوکیلٹی کے اوپر، اسٹیٹ میں جو بسنے والے باشندے ہیں جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن اطلاق کرانا. اور تھرڈ ون جو ہے جوڈیشری، یہ عدلیہ کا کام کیا ہے؟ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون مقننہ یا وہ لیجسلیٹو باڈی آپ کے لیے بنا دیتی ہے اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا، اور سائیڈ بائی سائیڈ اگر ایگزیکٹو میں کوئی بھی باڈی، ایگزیکٹو باڈی کا کوئی بھی ایسا عنصر جو کہ اس قانون کو صحیح معنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن میں روڑے اٹکا رہا ہے یا اس کو صحیح معنوں میں اس کی مقصدیت کے حصول کے لیے اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو اس کو معاشرے کو امپلیمنٹ کرانا یہ اسٹیٹ کی اس کی جوڈیشری کی ذمہ داری ہے. تو چونکہ اب وہ جوڈیشری میں ہوتے ہیں جوڈیشل آفیسر جس کو آپ عام طور پہ جج کہتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر آف دی کورٹ ہوتے ہیں جی. اس کے سامنے جو یہ لیگل پریکٹیشن ہے، جو لیگل کونسل ہے، قانون کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جوڈیشل فورم میں وہ ایڈوکیٹ یا جو دلیل دینے والا جو لیگل کونسل ہے یہ کرتا ہے جی. تو اس کا ہمارے معاشرے کے اندر ایک مقام ایسا ہے چونکہ یہ جو ہمارا وائٹ سوٹ ہے اور اس کے اوپر جو بلیک ویسٹ کوٹ جو کوٹ ہوتا ہے اس کا ایک ڈنکا بجا ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر اتھارٹی اپنے طور پر یہ باور کرتی ہے کہ یہ جو بلیک سوٹ اور جس نے اس کے اوپر بلیک وائٹ سوٹ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے یہ لا نوئنگ پرسنالٹی ہے، یعنی اس کو ہر قانون کا پتہ ہے جی. تو اس تناظر میں ہر ادارہ اسٹیٹ کا عام طور پر عام انسان بھی اور ریاستی اداروں کے لوگ بھی جو ادارے بھی وہ اس چیز سے تھوڑے سے خائف رہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ان کے ساتھ کیا، چونکہ یہ تو خود جو ہے نا وہ عدالت میں یا وہ لیگل جو پریزائڈنگ آفیسر بیٹھا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ڈائریکٹ جو ہے نا انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہمارے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ساری پوزیشن خراب کر سکتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ ہم اگر ان کو بات کہتے ہیں تو یہ تو قانون جانتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے پوچھیں گے کہ آپ یہ بات ایسی کر رہے ہیں جی، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے، کیونکہ یہ لا نوئنگ ہوتے ہیں. تو اسی سینیریو میں ہر انسان جو ہے نا اپنے طور پر آج جب بھی وہ کوئی گریجویشن تک پہنچتا ہے تو اس کے والدین کی جو اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پروفیشن کو اڈاپٹ کروں تاکہ چونکہ اگر مجھے ارننگ نہ ہو لیکن معاشرے کے اندر میرا ایک جو ہے نا وہ ڈنکا قائم رہے گا، ہاں ایک دبدبہ جو ہے نا قائم رہے گا ہر ادارے کے اندر، عام پبلک کے اندر کہ بھئی یہ ایک ایڈوکیٹ ہے، بھی اس کو قانون کا پتہ ہے جی، اس کے ساتھ جو ہے قسم کی بات نہیں کرنی. تو صرف اپنے اس پرسنالٹی، اپنے اس سوسائٹی کے جو سوشل سیٹ اپ میں وہ رہ رہے
वहाँ पर अपना एक मकाम कायम करने के लिए। Acceptance आजकल जो है ना वो इसी सूरत, और जी मैं आपको बड़ी खुले अंदाज में कहूँ कि चूँकि मैं खुद इस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ कि हमारा इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर आज हमारा लीगल प्रोफेशन दिन ब दिन डाउनफॉल के जानब जो है ना वो खराब होता जा रहा है। क्यों कि उसमें बेसिकली लॉ नोइंग पर्सनैलिटी नहीं आ रही। हर बंदे के पीछे फिलॉसफी यही काम कर रही है कि मैं लॉ की डिग्री किसी से हासिल कर लूँ ताकि मेरा एक दर्द माशरे में कायम हो जाए। चूँकि लॉ जो है ये बेसिकली बड़ा सोबर फील्ड है। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि लॉ गिविंग अथॉरिटी इस रोए ज़मीन पर सिर्फ एक डिवाइन अथॉरिटी है, खालिक कौन, जिसे हमें कानून दिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उसका मिजाज और फिर इस रोए ज़मीन पर जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है वो तो बना दिया, अब उसको इंटरप्रेट करती है हमारे लीगल सिस्टम में जो हमारी ये जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है ना वो मोहताज है एक एडवोकेट की कि वो उस कानून को उसके सामने जिस पैराए में जिस नाज़र में उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बयान करेगा, तो जुडिशियल ऑफिसर मोहताज बैठा होता है, उसको सुनने के बाद ही अपने किसी नुक्ते पर नतीजे पर पहुंच पाता है। सही बात है। तो लोगों में ये चूंकि एक ट्रेंड जो है ना, एक आम रुझान जो है ना वो कायम हो गया है, जिसमें हर बंदे की जो है ना वो ख्वाहिश रहती है कि मेरा एक माशरे के अंदर एक मकाम जो है ना एक अटेंड करने के लिए उस प्रोफेशन को ज़्यादा जो है ना अडॉप्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आपकी किताब है मोहब्बत ना फरोख्त करना, जिसे आपने शुरू में बताया और जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मोहब्बत है जो इंसान को तब्दील करती है? आपके इस सवाल ने मोहब्बत की मुख्तलिफ अक़साम और अनवा जो है ना वो ज़ाहिर कर दी हैं। जबकि मोहब्बत जो है, मोहब्बत देखिए, लफ्ज़ खालिक कौनैन ने अपने रसूल मुक़द्दस को अपना महबूब कहा है। बिल्कुल सही बात ठीक है। आम तौर पर हमारी आज की लोकेलिटी में लोग तीन अल्फाज को एक ही पैराए में बयान करते हैं, यानी मुझे किसी से प्यार हो गया है, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, मैं उसके साथ इश्क में मुब्तला हूं। मैं एक एडिशन करता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि आज के लोग कहते हैं मोहब्बत, वैसे मैं भी उसको मोहब्बत नहीं मानता कि अगर आप गिव एंड गेन के लिए जो करते हैं वो मोहब्बत नहीं होती, इमोशनल अटैचमेंट होती है वो। हाँ जी, वो असल में बात इस तरह है, आपने जो ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात की है, मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल की और आपको दावत भी दूंगा कि आप अल्लामा इकबाल की ये मोहब्बत के ऊपर एक नज़्म है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। सही। और मैं अपने नाजरीन और सामीन को भी ये दावत देता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल की इस मोहब्बत की नज़्म को जो है ना वो ज़रूर बज़रूर अपने मुताले में लेकर आएँ जी। तो चूँकि वो एक फ़िलासफ़र था तो उसने अपने फ़लसफ़े के एतबार से मोहब्बत को कुछ जिस अंदाज़ में बयान किया है, आसारी मैं इससे पहले अपनी उस बात पर आता हूँ जी कि खालिक कौनैन ने भी मोहब्बत की है जी, इस वजह से उसने अपने रसूल को महबूब कहा है जी। बिल्कुल। तो एक होता है माशूक, एक होता है महबूब। ठीक है। मोहब्बत के तनाज़ुर में जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपका होता है महबूब, और जिसके साथ आप इश्क की मंजिल पर होते हैं वो होता है माशूक। बिल्कुल। तो खालिक कौनैन ने अपने रसूल के एतबार से लफ्ज़ माशूक नहीं बल्कि वो लफ्ज़ महबूब इस्तेमाल किया है। तो परवरदिगार सबसे पहले इस कायनात के अंदर मोहब्बत करने वाला है। अब आप खुद देखें कि परवरदिगार ने रसूल मुक़द्दस के साथ मोहब्बत को कैसे निभाया। बिल्कुल। वो आपको एक पैमाना डिटरमिन करके दिया है कि मोहब्बत क्या होती है। यानी आप आज के दौर में अगर किसी से कहते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई है, तो इससे पहले कि आप उसके साथ इस रिश्ते को जब बढ़ाना चाहते हैं या निभाना चाहते हैं, तो आप ज़रा पहले उस खालिक कौनैन की तरफ जाएं, उसकी उस रसूल के साथ अट्रैक्शन देखें कि वो उसके साथ ताल्लुक कैसे रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके अट्रैक्शन को देखने के बाद वो आपके सामने एक डिटर्मिनेशन, एक पैमाना आ जाएगा जी। उसी को आप मलूज़ खातिर रख कर आप अपनी ज़िंदगी को जो उसके ऊपर जब रखेंगे तो पता चलेगा कि आप भी उस मोहब्बत के पैराए में हैं या आप कोई और निस्बत से जा रहे हैं इस हवाले से। तो आज के माशरे में जो चीज़ चल रही है वो सारी है इमोशनल अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात। ठीक है। ये जज्बाती लगाव है। ठीक है। वो जज्बाती लगाव चूँकि आपने देखो, आप तो दुनिया में आज तो देखा हर जिंदगी पर आपको हर दुनिया के कोने कोने में चलने वाले हालात को आपको बाखबर आप नेट जो है ना फौरन कर देते हैं। आज आप देखें सुसाइड बढ़ रहा है माशरे के अंदर। बिल्कुल। रिश्तों के अंदर जो है ना वो रवैयों में तब्क़ियाँ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह क्या उसकी बुनियादी वजह यही है कि भाई वो लड़की लड़का जो पहले एक दूसरे को कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दूसरे कहते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती और मुझे आप चाहिए और हर सभी से, एक्चुअली वो जब उनके अंदर वो जो इमोशनल उनके डाउनफॉल जब वो थोड़े से मिनिमाइज होते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो तल्लक है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो एक बाइफर्केशन उनमें क्रिएट होना शुरू हो जाती है जी। ठीक है। तो इसमें साबित हो गया। अब उसको तनाज़े में अगर मैंने जो आपको पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ खालिक कौनैन की मोहब्बत का, वो तो आज दिन तक भी मोहब्बत निभा रहा है, असल से लेकर आज दिन तक पता कब तक निभाएगा जी उसके साथ जी।
تو ان کے نزدیک یہ وقتی لگاؤ نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا ایک خاص وقت یا خاص مدت یا خاص ایج تک جب آپ کے اندر وہ جذبات، وہ آپ کی پیشنس یا پیک کو جاتے ہیں یا ایموشنز آپ کے بڑھتے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ کوئی اٹریکشن یا کوئی ایفیلیشن جو مینٹین یا قائم ہوتی ہے، تو اس کو خدا را آپ محبت کے نام کے ساتھ منسوب مت کیجیے گا. یہ محبت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ محبت جو ہے، میں اب آپ کو اس کے تناظر میں علامہ اقبال کی اس نظم جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس کے ایک دو اشعار آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں علامہ اقبال نے جو محبت کی تعریف میں اس کے عناصر کو جو اکٹھا کیا ہے کہ یہ محبت ڈیولپ کیسے ہوئی، یعنی اس کا وجود کیسے مرز وجود میں آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے. یعنی کہ وہ اس کے کہنے کی مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ محبت اتنی پاکیزگی ہے اس کے اندر، یعنی اس میں جذبات کا تو بالکل کوئی دخل ہے نہیں کسی بھی لحاظ سے، کہ جس طرح ایک نئے نویلی دلہن جو ابھی شب زفاف، شب عروسی، جو ایک کسی کی منقوہ بن کر اسے گھر جاتی ہے اور اس کی زلفیں جب سے وہ اس پیدا ہوئی ہے اور اس کی یہ جو حرمت، اس کی جو ورجینٹی یا جو چیز خالق کونین نے اس کی قائم رکھی ہے پاکیزگی کے عالم میں، جس کے نہ آج تک کسی نے چھوا ہے نہ کسی نے دیکھا ہے انہیں، اور وہ جو اپنی زلفوں کو کسی کے حوالے کرتی ہے ایک نکاح کے 4 سیغوں کے تحت، تو کہتے ہیں جتنی پاکیزگی میں وہ تحفظ میں رہی ہے وہ. علامہ اقبال نے بھی اپنی نظم میں جو پہلا اس کا جو آغاز چنا ہے وہ یہ کہ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نہ آشنا خم سے، یعنی اس کی زلفوں کو ابھی کسی ہاتھ نے کوئی خم بھی نہیں دیا تھا، وہ اتنی پاکیزہ تھیں وہ. تو یہ محبت کے آغاز ہو رہا ہے، محبت بن رہی ہے جی اس حوالے سے. تو اسی طرح وہ جو چیز جو اپنی اصلیت میں جیسے اس کا وجود قائم ہوتا ہے اور بائیں اپنے وجود کی اس اصلیت میں وہ قائم دائم رہے ہر لحاظ سے، اور وہ شروع سے لے کر آخری ٹائم تک اسی معیار پر رہے، تو آپ یہ باور کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اپنی اصلیت کے تحت اپنے اس معیار پر صحیح معنی میں چل رہی ہے. تو اگر محبت کو ہم اس نظر میں دیکھیں اور پھر اس کو آج حاضر میں جو دورانی میں جو صورتحال چل رہی ہے اگر اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جائے تو یہ تو اس کا دور دور تک بھی کہیں اس کا کوئی ساتھ جو ہے نا مجھے نظر نہیں آتا کسی بھی لحاظ سے. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جذباتی لگاؤ ہے. اس کی میں نے آپ مثال دی، میں چونکہ خود لیگل پروفیشن سے اٹیچ ہوں، ہمارے پاس عدالتوں میں بہت سارے مقدمات کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ شادی کے 2-4 مہینوں کے بعد یا کوئی سال کے بعد جب تک وہ ان کے اندر وہ جذباتی لگاؤ قائم دائم رہتا ہے، خاندان اس میں تباہ ہوئے ہیں اسے تناظر میں جی، ان کے اندر پھوٹیں پڑی ہیں اس حوالے سے. تو وہ لڑکی یا لڑکا اپنے جذبات کو قابو میں نہ لاتے ہوئے جو ہے نا اس کے ساتھ اس میں اٹیچ جسے محبت کا نام وہ دے دیتے ہیں. وہ پھر کیسی محبت ہے جو صرف 2 سال کی حد تک محدود رہتی ہے، پھر اس کے بعد پھر وہی جو ہے نا ہماری عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پھر ان کے درمیان جو سیپریشنز ہو جاتی ہیں اس تناظر میں، خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. پھر یہ کیسی محبت ہوئی کہ جہاں وہ انسیت قائم ہونے کی بجائے معاشرے کے اندر تضادات اور بگاڑ اور فسادات بڑھ جاتے ہیں، یعنی محبت نہ فروخت کر. تو میں نے جو اپنے تناظر میں جو اس کتاب کا جو نام چنا تھا، پہلا میرا مجموعہ سخن جو تھا محبت نہ فروخت کرنا، تو اس میں وہ میں نے اپنی ایک آزاد نظم ہے اسی کے نام پر میں نے اس کتاب کا نام رکھا تھا. تو وہ میری کتاب محبت نہ فروخت کرنا کے لاسٹ میں آخری آزاد نظم ہے، تو اس میں آخری میں اس کا پیرا آپ کے سامنے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آنسوؤں کی لڑی پرو کے جدائی اپنے نصیب کر لی، آنسوؤں کی لڑی پرو کے جدائی اپنے نصیب کر لی، ان آنسوؤں میں ہر ایک آنسو یہ کہہ رہا ہے فنا سے پہلے محبت نہ فروخت کرنا، محبت نہ فروخت کرنا. چونکہ آج کل کے معاشرے میں چونکہ لوگ محبت کی اصل حقیقت سے ناشنا ہیں اور اس محبت بیچاری کو جو ہے نا وہ در در پر بیچنے پہ درپے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے محبت کا جو حقیقی مورال جو سٹیٹس تھا نا وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت کو بجائے اس کے کہ اس کو تنزلی کا شکار کریں، اس محبت کی اصلیت، اس کی حقیقت کو گردانتے اور جانتے ہوئے اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی ترقی کی جانب گامزن ہو. میں کچھ مشہور لوگوں کے نام آپ کے سامنے لوں گا، تو آپ کے ذہن میں پہلا جو نام متاثر ہے وہ بتائیے گا. اعتزاز احسن. جی، اعتزاز احسن ایک بہت لرنڈ جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے. علی احمد کرد. ہاں، علی احمد کرد جو ہے یہ بھی ہمارے لیگل پروفیشن کے ساتھ ان کی کافی جگانگت ہے، اچھے ایک ایڈوکیٹ کی صورت. صحیح. ہاں، لیگل پروفیشن میں ان کا کافی مقام. علامہ اقبال. ہی واز اے گریٹ فلاسفر. غالب. تو اس پر تو میں غالب صاحب کے لیے تو یہ الفاظ استعمال کروں گا کہ آتے ہیں غیب سے جو مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے جو مضامین خیال میں،
غالب سریر نامہ نوائے سروش ہے. واہ. جی غالب جو ہے وہ بس شاعری میں جو ہے نا بس اس نے میر کے بعد جو اگر سخن کاری میں کوئی کام کیا ہے تو وہ غالب نے کام کیا ہے. جی فیض احمد فیض. فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر ہیں جنہوں نے لوگوں کے اندر جو ہے نا ان کے حقوق کی یعنی حبیب جالب، فیض احمد فیض اینڈ احمد فراز، ان تینوں نے موجودہ عصر حاضر کے اندر اپنے لوگوں کے اندر ایک ولولہ انگیزی اور ان کو اپنی زندگی کے سوئے ہوئے جو ان کے پہلو تھے نا ان کو روشناس کرانا، ان کو جگانا جو ہے نا اس میں ان تین بندوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. جی حبیب جالب تو وہ میں نے کو کہا نا کہ حبیب جالب تو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک ہی کیڈر کے جو ہے نا فیض احمد فیض ہو گیا، احمد فراز ہو گیا، یہ تینوں ایک ہی لیول کے شاعر ہیں. جی اور سید قلبی عباس خود کلام شاعر بزبان شاعر. کوئی بھی شخص اپنی ذات کے نیگیٹو پہلو جو ہے نا وہ کبھی اجاگر نہیں کرتا، لیکن میں ایک انسان ہونے کے ناطے سے زندگی کے ہر پہلو کو اصلاحی اعتبار سے جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے. تو جو کوتاہیاں میرے اندر ہیں میں اپنے اندر جو اس کوتاہی کو فیل کرتا ہوں اپنے طور پر اس کو پالش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. میرے اندر جو ایک کوتاہی ہے، خامی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کو جب کوئی کام کرنے کا آغاز کرتا ہوں تو آغاز کرنے سے پہلے میری ایک عادت سمجھیں وہ اچھی ہے یا بری ہے، میں پہلے اس کی جگہ قدم نہیں بڑھاتا، اس کو پہلے ہر زاویے سے ہر پہلو سے اس کے اچھے اور برے نتائج یا اثرات پہلے سامنے رکھتا ہوں. پھر جب قدم اٹھاتا ہوں نا تو قدم اٹھاتے ہوئے میں ان چیزوں کو ملوث خاطر نہیں رکھتا جو کہ پہلے رکھتا ہوں، پھر قدم اٹھاتے نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر مجھے کبھی کبھی جو ہے نا اس قسم کا وہ نتیجہ خمیازہ اس کا اچھا نتیجہ نہیں سامنے آتا. تو میں اپنے طور پر یہ کوتاہی سمجھتا ہوں، اس کو میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جب میں فکری اعتبار سے ان کو گردانتا ہوں تو میں اس اعتبار سے بھی ان کو گردانوں تاکہ اس کو جب میں امپلیمنٹ کروں تو امپلیمنٹیشن کے ٹائم مجھے اس کے اچھے نتائج برآمد ہو جائیں. اچھا میری ٹیگ لائن ہے ڈیزائر ٹو انسپائر، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ون لائنر پیغام دے دیں آپ آڈینس کو. میں اپنے سامعین اور ناظرین کو اختتاماً جو ہے وہ اپنے ایک شعر کے ساتھ ایک پیغام کی صورت میں ان کو روشناس کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ جس سے چاہے وہ نوازے اسے، ورنہ اللہ جس سے چاہے وہ نوازے اسے، ورنہ ہر سیپ یہاں لائے کے گوہر نہیں ہوتی. تو زندگی کے اندر گوہر چونکہ بہت قیمتی موتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ سمندر کی تہ میں پائی جانے جتنی بھی اوسٹرز یا سیپ ہوتی ہیں ہر دہن میں گوہر نہیں پایا جاتا، وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. جی تو وہ گوہر جو ہے نا اب اللہ کی فلسفی میں تو وہ سیپ گوہر کے لائق جو ہوتی ہے اسی کو گردان دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ آپ اپنے طور پر اس سیپ کے معیار پر اپنے آپ کو اس کیڈر پر لے کر آئے ہیں کہ وہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے، کہ اللہ کی چاہت آپ کے جانے بڑھ جائے کہ میں سیپ اسی کو دینی، اسی سیپ کو گور دینا چاہیے. جی تو آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہو کہ اپنی ایفرٹ زندگی میں کوششیں، یہ کبھی یہ چیز تو ہمیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زندگی میں ناکام اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے، وہ صحیح بھی نہیں کرتے جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے. وہ کر نہیں سکتے کی صورت میں جو ان کے اندر جو ایک ولولہ ہوتے ہیں، جوش ہوتے ہیں نا، اس کو معدوم کر کے گراف کو گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مقام حاصل نہیں کرنا چاہتے کر پاتے. تو آپ اپنی تڑپ، اپنی لگن، اپنی جستجو، اپنی صحیح، اپنی ایفرٹ وہ جاری کریں. وہ پھر اسی نسبت سے وہ اسی بار میں سرائکی کا ایک شعر جو ہے نا وہ یہاں پر اسی تناظر میں آ گیا تو وہ بھی میں جو میرے سامعین یا ناظرین شاعری اس کا تھوڑا بہت وہ روشناس ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ یہ ہے کہ مالی دا کم پانی پاون بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی پاون بھر بھر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھول لاون لاوے جانا لاوے. تو آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں، آپ اپنے پودے کی جو آپ نے زندگی کا لگائے ہوئے اس کی صحیح وقت پر اس کی بیاری کریں، اس کو گوڈی دیں، اس کو موسمی اثرات سے بچائیں، اس کی ہر لحاظ حفاظت کریں، اس کو شیلٹر دے دیں، پھر اس خدا پر چھوڑ دیں کہ وہ خالق کونین آپ کی ایفرٹ کے نظر میں آپ کو اس کو کیا نتیجہ دے دیتا ہے. تو آپ زندگی کے اندر جو ہے نا اپنی ایفرٹ جاری رکھیں، بہتر سے بہتر جانب جو ہے نا اپنی زندگی کو جو ہے نا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. تو زندگی کو ٹارگیٹ کریں، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ اخلاص برتیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ خالق کونین آپ کی زندگی کی سیپ کو گوہر سے نوازتا ہے یا نہیں نوازتا ہے. تو ود دیٹ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.